پسند ناپسند کے معاملے میں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے، لیکن جہاں معاملہ ہے حق کا، ڈگنیٹی، عزت، ایک لڑکی کا حق ہے، اب اس سے اس کا اگر حق چھینا جا رہا ہے تو پھر وہ ایڈجسٹ نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے حق کے لیے اسٹینڈ کرنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تو کہا ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روکو۔ مینٹلی انسان کو اپنی شادی میں سکون نہیں مل رہا ہے تو وہ سکون دے بھی نہیں پائے گا۔ ایک معاشرے میں ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی لڑکی کی طرف سے، کبھی لڑکے کی طرف سے۔ اگلا جو اس میں سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے جیسا کہا کہ ایڈجسٹمنٹ والا پیریڈ، شروعات کا پیریڈ ہے ہمارا ہنی مون پیریڈ جو 6 مہینے سے سال بھر چلے، اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ والا عادت ایک دوسرے کی ہونے کے لیے ہم کو شاید اپروکسیمیٹلی 2 سال لگیں گے۔ جب انشاءاللہ بچہ ہو جائے تو وہ اس ایک نیا ایرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹ والا جو ورڈ ہے، تو یہ ایڈجسٹمنٹ کی لمٹ کیا ہے کہ بھائی مارے تو بھی ایڈجسٹ کرو، یا پھر لڑکی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، برا برتاؤ ہو، یا لڑکی کی طرف سے کوئی برا برتاؤ ہو، تو ایڈجسٹمنٹ کا لیول کتنا ہے کہ وہ کتنے ایکسٹریم لیول تک ایڈجسٹ کرے، اور کہاں پر وہ جا کے ایڈجسٹمنٹ کو روک دے کہ بھائی اس سے اوپر میرے سے نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یا تو ہوگا نہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے پسند ناپسند اور ایک ہوتا ہے حق۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی پسند ناپسند میں ایڈجسٹمنٹ کریں۔ کھانے پینا، پہناوا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، یہ ہماری پسند ناپسند کی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو اس میں ایڈجسٹ کریں آپ کی بھائی ٹھیک ہے، اس طرح کا کھانا نہیں پسند آ رہا ہے تو اس طرح کا بن گیا، یہ کپڑے نہیں پسند آ رہے ہیں تو میں ایسا پہن لیتی ہوں جو میرے شوہر کو پسند ہے، ان سے تعلقات رکھنا میرے شوہر کو نہیں پسند ہے تو میں نہیں رکھتی ہوں۔ پسند ناپسند کے معاملے میں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے، لیکن جہاں معاملہ ہے حق کا، ڈگنیٹی، عزت، ایک لڑکی کا حق ہے، اب اس سے اس کا اگر حق چھینا جا رہا ہے تو پھر وہ ایڈجسٹ نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے حق کے لیے اسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے اس کے اوپر، مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کو، تو اس کو پھر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ ظلم پر تو خاموش نہیں رہنا ہے نا، ظلم تو ایک گناہ ہے، اور جو ایک اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ بالکل صحیح۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تو کہا ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو اگر لڑکی کا شوہر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے نا تو اپنے شوہر کی مدد کرے، کیسے؟ ظلم سے روک کر کے۔ اور یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، لڑکی کے مزاج کے حساب سے تھوڑا سا خود کو تبدیل کر لیں، ایڈجسٹ کریں۔ بھائی ٹھیک ہے، میری بیوی میں نے یہ کپڑا پہنا، میری بیوی کو یہ کپڑا پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں نے اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے شوق، میں نے اپنے حساب سے اس کو اپنے شوق کو ایڈجسٹ کر لیا، دوستوں کے ساتھ تعلقات اس حد تک کے۔ لیکن جہاں لڑکی آپ کی عزت ہی نہیں کر رہی ہے، آپ کے گھر میں ایک اتھارٹی اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے، آپ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہی ہے، جو آپ کا حق ہے وہ حق ہی نہیں، فزیکلی اور ذہنی طور پہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا، جو مقصد سے آپ نے شادی کی وہ آپ کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تو پھر لڑکی کے اوپر کے طرف سے بھی ظلم ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی لڑکی کی طرف سے، کبھی لڑکے کی طرف سے۔ تو جو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے وہ شوق اور پسند والی چیزوں میں، بالکل، لیکن جہاں پر آپ کا حق بن رہا ہے وہاں پر ایڈجسٹ کرنا یہ بے وقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے، اس سے معاملات اور خراب ہوں گے، سدھریں گے نہیں۔ اگر مینٹلی انسان کو اپنی شادی میں سکون نہیں مل رہا ہے تو وہ سکون دے بھی نہیں پائے گا۔ ایک لڑکی اگر پرسکون نہیں ہے اپنی شادی میں، اس کو جو چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے، تو اپنے شوہر کو بھی خوش نہیں رکھ سکے گی۔ ایک شوہر اگر شادی میں خوش نہیں تو بیوی کو بھی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ تو ایڈجسٹمنٹ ظلم کے معاملے میں، حق کے معاملے میں نہیں کرنا ہے، پسند ناپسند کے معاملے میں تھوڑا بہت ایڈجسٹ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔